أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام الأنبياء نہایت واجب الاحترام سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت کا یہ لطف و کرم اور اس کا احسان ہے کہ جس کی توفیق سے آج ہم رجب المرجب کے اس جمعۃ المبارک میں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ہمارا یہاں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جیسا کہ ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں اور وہ عشاقان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، محبین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو رجب المرجب میں 27ویں شب کو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اور آپ کے ساتھ ادب و عقیدت کے اندر اظہار محبت کرتے ہوئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو معجزہ نصیب ہوا معراج کا، وہ معجزہ معراج بیان کیا جاتا ہے اور اسے اہل ذوق جو ہے وہ کشاں کشاں آ کر سماعت کرتے ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ہماری نسبت محبت کی ہے، عقیدت کی ہے اور ادب کی ہے، اس کو اپنے ذہنوں میں، اپنے قلب و باطن میں جاں گزیں کرتے ہیں اور اپنی ارواح کو مالا اعلیٰ کے ساتھ متعلق اور وابستہ کر لیتے ہیں۔ میں نے ضروری سمجھا کہ اس جمعۃ المبارک میں ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو اللہ رب العزت نے معراج کروائی اس کا ذکر اور جو سیر کروائی اس کا ذکر ہم آج کے اس جمعۃ المبارک میں کچھ اپنی بساط کے مطابق کرتے ہیں، اور سمجھنا ہم نے کیا ہے، جو سمجھنے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ سمجھ میں آ جائے تو یہ چونکہ معجزہ ہے، تو معجزہ وہ ہوتا ہے جسے سمجھنے سے عقل عاجز ہو، عقل قاصر ہو سمجھنے سے، وہ معجزہ ہوتا ہے۔ تو سمجھنے سمجھانے والی تو بات ہے کوئی نہیں، یہ تو جو لے کر گیا وہ جانے، جو جس کو لے کر گیا، جو گیا وہ جانے۔ تو ہم نے تو جو بیان کر دیا حضور نے، آقا کریم نے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، ہم نے اس کو سمجھنا ہے کہ اس سے ہمیں پیغام کیا ملتا ہے،
اور حضور کی عظمتیں جو ہیں وہ کتنی اجاگر ہوتی ہیں. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو معجزہ ملا وہ معجزہ ایسا معجزہ ہے معراج کا، اور ایک ہے قرآن کا. قرآن کا معجزہ وہ بھی قیامت تک کے لیے ہے، اور معراج کا معجزہ وہ بھی جو نہیں مانتے تھے آج وہ بھی ماننا شروع ہو گئے ہیں. جو نہیں مانتے تھے وہ بھی مان رہے ہیں. اب یہ معجزہ معراج جو ہے یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصف ہے. کیا ہے؟ وصف ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک وصف معراج وہ ہماری عقلوں میں نہیں آتا تو خود ذات مصطفیٰ وہ کیسے عقلوں میں آ جائے گی؟ وہ کیسے عقلوں میں آ جائے گی؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ وصف ملا اور یہ قیامت تک کے لیے. اب سمجھنے والے اپنی سمجھ کے گھوڑے دوڑاتے رہیں سو دوڑاتے رہیں، وہ سمجھنے آنے والا نہیں. مگر تحقیقات ہیں، آپ دیکھیں تحقیقات ہو رہی ہیں. اب پہلے وقتوں میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ کیسے آسمان کو پھاڑ کے کوئی اوپر نکل جائے. ایسی بات عقل میں نہیں آتی، عقل میں سمجھ میں نہیں آتا یہ بات کہ کیسے ایک انسان اور ایک بشر ہو اور وہ ہوا میں اڑتا جائے اور زمین کا یہ جو آسمان ہے یہ جو ہمیں نظر آتا ہے یہ پھاڑ کر آگے نکل جائے. ایک وقت یہ تھا، اور اس بات کو اب ختم کر دیا آگے آنے والی سائنس نے. یہ 100 سال پہلے سے یہ نظریات، یہ کائنات کے متعلق جو سائنس ہے جسے کوسمولوجی کہتے ہیں، اس نے وہ سارے کے سارے اعتراضات اور وہ سارے سوالات جو انسانی ذہن میں اٹھتے تھے ان سارے ذہنوں میں سوالات اٹھنے کے جوابات آج کی سائنس نے دے دیے ہیں. آج کی سائنس یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ایک بندہ اگر اس کو سپیڈ آف لائٹ دے دی جائے، سپیڈ آف، وہ ٹریول کرے لائٹ پر، بجلی پر اگر وہ ٹریول کرے بجلی کی سپیڈ سے، تو بجلی کی سپیڈ جو ہے لائٹ کی سپیڈ ہے وہ 1,86,000 میل فی سیکنڈ. یعنی ایک سیکنڈ کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، ایک سیکنڈ. اور یہاں تک کہا جاتا ہے اگر اس کا آدھا حصہ بھی انسان کو دے دیا جائے تو انسان اس جہان میں نہیں رہتا، وہ کسی اور جہان میں چلا جائے گا. آپ دیکھیں نا، یہاں سے آپ بٹن آن کریں، وہ اس کو بھی چھوڑیں. آپ موبائل ہے نا، موبائل آپ کے پاس موبائل، اب موبائل فون آپ اس طرح بٹن کلک کرتے ہیں واٹس ایپ پر، ادھر ریسیو کرنے والا فوری اسے ریسیو کرتا ہے. وہ خواہ امریکہ میں بیٹھا ہو، کینیڈا میں بیٹھا ہو، یو کے میں بیٹھا ہو، یا یورپ کے کسی ملک میں بیٹھا ہو، یا زمین کے کسی بھی حصے میں بیٹھا ہو، وہ یہاں سے بٹن کلک کرتا ہے، ایک سیکنڈ میں وہ وہاں پر اس کی تصویر بھی آ رہی ہے، کنیکٹ ہو جاتا ہے، اس کی آواز بھی آ رہی ہے، اس سے بات بھی ہو رہی ہے، اس کے گھر کے بھی نظارے کر رہے ہیں، اس ملک کے نظارے بھی کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہے یہاں دن ہے وہاں رات ہے، یہاں رات ہے وہاں دن ہے. یہ ایک سیکنڈ میں اگر انسان یہاں تک پہنچ گیا کہ اس کی تصویر ایک سیکنڈ کے اندر پاکستان سے امریکہ تک جا سکتی ہے اور امریکہ سے پاکستان آ سکتی ہے ایک سیکنڈ میں، تو پھر ذہن اس طرف کیوں راضی نہیں ہو جاتا کہ ایک سیکنڈ میں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک اور سدرۃ المنتہا سے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی کی رفعتوں پر گئے، واپس آئے، اور وقت اتنا لگا کہ جب واپس لوٹے تو بستر کی گرمی بھی قائم تھی، پانی کی حرکت بھی قائم تھی، اس میں کوئی فرق نہیں آیا. آج کی سائنس یہ کہتی ہے اگر 1,86,000 میل فی سیکنڈ انسان کو دے دیا جائے، انسان کو دے دیا جائے تو انسان کہاں جائے گا ایک سیکنڈ میں؟ ابھی امریکہ تو ہماری سمجھ میں آ رہا ہے، آپ امریکہ سے باہر نکل جائیں، آج کے سائنٹسٹ یہاں تک پہنچ گئے ہیں اگر یہ رفتار انسان کو دے دی جائے تو انسان پھر اس دنیا میں نہیں رہتا، اس جہان میں نہیں رہتا، اس جہان میں
وہ ایک نئے جہان میں منتقل ہو جائے گا، اور سائنس کہتی ہے کہ وہ فیوچر میں داخل ہو جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جنت بھی دکھائی گئی، جہنم بھی دکھائی گئی، جس نے جنت میں جانا ہے میں دیکھ آیا، جو جہنمی ہے فرمایا میں دیکھ آیا۔ اب کوئی اعتراض کرنے والا یہ اعتراض کرتا ہے کہ بھئی ابھی یہاں سے حساب کتاب تو ہونا بڑی بات کی بات ہے، ابھی کس نے یہاں پیدا ہونا ہے یہ بھی نہیں پتا، اس کے بعد کون مرے گا، کون کہاں ہوگا، بھئی میری 7ویں نسل میں اولاد کیا ہوگی مجھے علم نہیں ہے، اور میرے اپنی قسمت میں اولاد کتنی ہے مجھے علم نہیں ہے، اور پھر اولادیں ہوں گی، پھر ان کی اولادیں، پھر اولادوں کی اولادیں، پھر اولادوں کی اولادوں کی اولادیں ہوں گی، اور پھر وہ جب حشر کا میدان برپا ہوگا، سوال جواب ہوگا، جہاں کسی کے لیے ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، اس کے بعد جا کے فیصلے ہوں گے کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے۔ یہ فیصلے بعد میں ہونے ہیں۔ مصطفیٰ فرما رہے ہیں میں پہلے دیکھ آیا، پہلے۔ سائنس یہاں پہنچ گئی ہے، یوٹیوب پر جا کر سرچ کر لیں پتہ چل جائے گا، کوانٹم فزکس کو آپ جا کر سرچ کر لیں، ریلیٹیوٹی تھیوری آئنسٹائن کی اس کو چیک کر لیں، جو نئی تھیوری پیش کی اس کو چیک کر لیں، آپ کو سائنس بتا دے گی، میں نہیں، سائنس بتا دے گی کہ اگر یہ سپیڈ انسان کو دے دی جائے، لائٹ کی سپیڈ دے دی جائے تو وہ فیوچر میں داخل ہو جائے گا، اور 1 سیکنڈ میں، اور وہاں سے ہو کر پتہ نہیں کتنے ہزار سال بھی گزار آئے، جب واپس لوٹے گا تو یہاں کوئی 1 سیکنڈ کا بھی ٹائم نہیں لگے گا، وہاں جتنا مرضی وقت گزار لے، کیونکہ جس جہان میں وہ وقت گزار کر آئے گا پتہ نہیں اس کا نظام کیسا ہوگا، ہوا ہوگی یا نہیں، وقت ہوگا بھی یا نہیں۔ بھئی یہ تو سارے معاملات اس جہان کے ساتھ ہے نا، مگر کوئی اگلے جہان میں، اگلے جہان کا کیا نظام ہے، وہاں ہو سکتا ہے وقت رک جائے۔ بھئی یہ بھی تو حدیث سے ثابت ہوتا ہے نا کہ قیامت کا دن مومن کے لیے 4 عصر کی رکعت کے برابر ہوگا، 4 منٹ میں مومن کے لیے سارے فیصلے ہو چکے ہوں گے، اور کافر جو ہوگا وہ 50,000 کھڑا رہے گا اللہ کی بارگاہ میں۔ ہے تو وقت نا، کسی کے لیے اللہ سکیڑ دے، کسی کے لیے پھیلا دے، تو پھیلانا سکیڑنا تو اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا۔ عزیر علیہ السلام قبرستان کے قریب سے گزرے، عرض کرنے لگے باری تعالیٰ یہ جو لوگ اس جہان سے منتقل ہو گئے اگلے جہان میں، تو ان کو زندہ کیسے کرے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا موت طاری کر دی حضرت عزیر علیہ السلام پر۔ جب موت طاری کر دی 100 سال تک موت کو طاری رکھا، 100 سال کے بعد جب جگایا تو پوچھا یہ کیسے ہو گیا، بتا یہاں پر کتنا وقت گزارا ہے، کتنا وقت گزارا ہے؟ انہوں نے کہا باری تعالیٰ یہاں کچھ دن، بعض دن، یومن او بعض یوم، بعض حصہ دن کا میں نے گزارا ہے، بس اس سے زیادہ نہیں گزارا۔ اللہ پاک نے فرمایا نہیں، بلکہ تو نے یہاں پر 100 سال گزارے ہیں۔ کتنے گزارے؟ یہ میں تفصیل اگلے جمعے کروں گا اس کی، میں نے یہاں تک بات آپ کو سمجھانی تھی کہ ایک وقت ہے عزیر علیہ السلام پر، 100 سال گزر گئے، مگر کہتے ہیں بعض حصہ گزرا ہے دن کا۔ اور ادھر اصحاب کہف کہتے ہیں یار ولی 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 کیا ہوتے ہیں، کوئی زندہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں؟ ارے یہاں پر تو موت آئی نہیں، کہف کی غار ہے، غار کے اندر 309 سال تک وہ اصحاب کہف سوئے رہے، اور 309 سال کے بعد جب جاگے تو کیا ان کو بھوک نہیں لگی ہوگی؟ کیا موسم نہیں گزرے ہوں گے؟ کیا سردی نہیں گزری، گرمی نہیں گزری؟ موسم سارے گزرے ہوں گے، سب کچھ ہوا ہوگا۔ 100 سال تک یہ کپڑا باقی نہیں رہتا، مگر ان کے تن پر جو کپڑے تھے ویسے کے ویسے رہے، جو خط جہاں تھے ویسے کے ویسے رہے۔ کیوں؟ اللہ نے حکم دے دیا یہ میرے اپنے ہیں، وقت کو کہہ دیا پھیلنا نہیں ہے، باقیوں کے لیے پھیلتے جاؤ، ان کے لیے سکڑ جاؤ۔ بھئی وقت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کے لیے چاہے پھیلا دے، جس کے لیے چاہے سکیڑ دے۔ جہاں محبوب سے مل رہا تھا، خدا مصطفیٰ سے مل رہا تھا، وہاں وقت پھیلا رہا کہ کبھی ختم نہ ہو، اور جہاں دنیا کی بات ہے تو دنیا والوں کے لیے وہی وقت کا یہ حصہ تھا، یہ وقت تھا
کہ وہاں پر ایک لمحے کی دیر تک نہیں ہوئی، یعنی ایک لمحے میں سارا وقت، اور پتہ بھی نہیں چلا کہ حضور گئے بھی ہیں کہ نہیں۔ حضور اب جانے اور نہ جانے میں یہاں پر اختلافات ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے بستر پر ہی تھے، حضور کا جسد پاک وہاں سے گم ہوا ہی نہیں ہے، وہاں سے گم ہوا ہی نہیں ہے۔ اب روایت پیش کرتے ہیں حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، کیا؟ ہاں، اس کو ہم پہلے اس طرف لے کر آتے ہیں، آیہ کریمہ تلاوت کرتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں، تاکہ پھر اگلی بات آسان ہو جائے ہمیں سمجھنے کے لیے۔ تو فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ فرمایا سبحان، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے رات کو سیر کرائی، کتنی دیر میں؟ لیلن، رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ لیل پر جب تنوین آتی ہے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے بالکل ایسے ایک لمحہ، رات کا بھی ایک لمحہ، لیلن، ایک لمحے میں سیر کروائی۔ بھئی سیر کس نے کروائی ہے؟ کہا سبحان نے کروائی ہے۔ تو جب کہہ دیا سبحان نے کروائی ہے تو اب ملا کہے کیسے چلے گئے، کہاں تک گئے، کون لے گیا، وہاں آکسیجن تھی یا نہ تھی، سواری کیسی تھی کیسی نہ تھی، براق تھی یا اس کی قدرت تھی، کیا تھا؟ اس نے فرمایا یہ جو تمہارے ذہنوں میں سوالات اٹھ رہے ہیں نا، اعتراضات اٹھ رہے ہیں نا، اور بعد میں جو اختلافات کی صورت پیدا ہوگی، فرمایا اس کا جواب فقط ایک بار ایک لفظ کہہ کر دیتا ہوں، کیا؟ سبحان۔ فرمایا یہ نہ دیکھو کہ کون جا رہا ہے، کیسے جا رہا ہے، سبحان، جو لے کر جانے والا ہے وہ سبحان ہے، وہ پاک ہے اس بات سے کہ کیسے گئے۔ وہ کہتا ہے ہم جیسے چاہیں لے جائیں، ہے کوئی پوچھنے والا؟ ہم جیسے چاہیں لے جائیں۔ سبحان کہہ کر اس نے یہ ساری زبانیں بند کر دی، کیونکہ وہ پاک ہے۔ اب اس پر تو اعتراض ہے کوئی نہیں، اس کی طاقت کتنی ہے کتنی نہیں، یہ بھی کوئی اختلاف والی بات نہیں ہے۔ وہ رب ہے، وہ جو چاہے اپنی ملک میں کر سکتا ہے، اپنے ملک میں کر سکتا ہے۔ فرمایا سبحان الذی اسرا، سبحان وہ ہے کہ جس نے سیر کروائی، اسرا کہتے ہیں رات کو سیر کروانے کو، لیلن اسرا بعبدہ، اپنے بندہ خاص کو، کیا؟ اپنے بندہ خاص کو۔ حالانکہ برسول ہی کہنا چاہیے تھا، برسول ہی کہہ دیتا اپنے رسول کو کروائی ہے۔ ہیں عبد ہوتا ہے بندہ ہونا، اور رسول منصب تو بہت اونچا ہے کہ نہیں؟ بولیں۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت بھی تو صفت ہے نا، اپنی رحمت جو محبوب ہے نا رحمت للعالمین، ان کو سیر کروائی ہے، یہ بھی تو بات ہو سکتی تھی۔ نہیں، عبد کہا۔ کیوں کہا عبد؟ کیوں کہا برسول ہی کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ جو رسول ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آتا ہے، اللہ کا نمائندہ بن کر آتا ہے، اللہ کا پیغام دینے والا اس کی مخلوق کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ تو جو بھیجا جاتا ہے وہ رسول ہوتا ہے، جو پیغام لے کر آتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ رسول ہوتا ہے۔ اور جو زمین سے اس سے ملنے جاتا ہے وہ رسول نہیں، وہ بندہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایسی صفت ہے بندہ ہونا کہ یہ رب کی نہیں ہے۔ رب ہے، وہ کسی کا بندہ معاذ اللہ وہ بندہ نہیں ہے، وہ رب ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہا بعبدہ، عبد کہہ کر، کیا کہہ کر؟ عبد کہہ کر۔ اور ساتھ یہ بھی یاد رکھ لیجئے گا کہ عبد اسے کہتے ہیں جو روح مع الجسم ہو، جو روح اور جسم کے ساتھ ہو، یہ عبد کا اطلاق اس پر بھی ہوتا ہے۔ تو عبد کہہ کر اس بات کا بھی جواب دے دیا کہ حضور صرف روحانی معراج نہ تھی، صرف منامی معراج نہ تھی، بلکہ حضور کو جو معراج کروائی گئی اور حضور کو جو سیر کروائی گئی وہ حضور کے عبد ہونے کی وجہ سے یہ ظاہر کرتی ہے کہ حضور کی بشریت بھی ساتھ تھی، حضور کی نورانیت اور روحانیت بھی ساتھ تھی۔ عبد۔ اور پھر یاد رکھ لیں
ایک جگہ قرآن نے کہا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، کہ اس نے وحی کی اپنے بندے پر، جو وحی کی اپنے بندے پر وحی کی۔ اب کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت جبرائیل امی کو دیکھا، یہ حضور کی معراج تھی، حضرت جبرائیل امی کو ان کو اپنی اصل حالت میں حضور نے دیکھا تھا شب معراج، اور 2 مرتبہ دیکھا۔ کچھ علماء کی یہ بھی رائے ہے کہ اللہ کو نہیں دیکھا بلکہ کس کو دیکھا؟ تو پھر جب وحی ہو رہی ہے تو وحی کرنے والا خدا ہے، اور کس پر کر رہا ہے؟ اپنے بندے پر۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ، اس نے وحی کی عبدہ، اپنے بندے پر۔ تو حضرت جبرائیل امی تو خود بندے ہیں اللہ کے، تو بندے نے بندے پر تو وحی کرنی کوئی نہیں، وحی تو کرے گا رب اپنے بندے پر۔ تو یہاں پر یہ آیت مبارکہ ظاہر کر رہی ہے کہ جس پر وحی ہو رہی ہے وہ بندہ ہے، وہ رسول اللہ ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور جو وحی کرنے والا ہے وہ جبرائیل امی نہیں بلکہ رب ہے، خدا ہے۔ آپ بات سمجھیں؟ اچھا سمجھ گئے۔ اگلی بات اور مزید اس کی وضاحت ہوگی کہ میں نے عرض کیا بھی کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ کہتی ہیں، اور لوگ جو اختلافات کرتے ہیں نا وہ دلیل یہی پیش کرتے ہیں۔ یہ بڑی بات توجہ طلب ہے، بہت توجہ طلب ہے۔ اگر بات یہاں پر بیٹھ کر یہ بات سمجھ لی، ایک تو اگلی بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی، اور دوسرا کوئی اعتراض کرنے والا معترض اعتراض کرتا ہے تو آپ کا عقیدہ نہیں ڈگمگائے گا، عقیدہ ڈگمگائے گا نہیں۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ دلیل دیتے ہیں کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ اماں جی بتائیے کیا حضور کو معراج ہوئی؟ حضور کو جی معراج ہوئی، کیا اللہ کو حضور نے دیکھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، نہیں، کوئی آنکھ اس کا ادراک نہیں کر سکتی، اللہ کا ادراک، وہو یدرک الابصار، اور وہ ذات اللہ کی ایسی ہے کہ وہ ہر کسی کا ادراک کرنے والی ہے، وہ ہر کسی کا ادراک کرتی ہے، جو اس کی شان کے لائق وہ دیکھتا ہے۔ وہ کیسے دیکھتا ہے اس کا تو دیکھنا بھی ہماری سمجھ میں نہیں ہے۔ اب لا تدرکہ الابصار سے وہ لوگ معترض یہ دلیل پکڑتا ہے کہ اماں عائشہ نے کہا کہ لا تدرکہ الابصار، کہ کوئی آنکھ اس کا ادراک نہیں کر سکتی، تو پھر لہٰذا یہ دلیل آتی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شب معراج اللہ کو نہیں دیکھا، شب معراج اللہ کو نہیں دیکھا۔ یہ بات آپ سمجھ گئے نا؟ اتنی بات تو سمجھ گئے۔ اچھا، ایک تو اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ شب معراج جب حضور جا رہے تھے، جب مکہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے آپ کو معراج کروائی جا رہی تھی، تو کیا اس وقت حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے حرم میں تھیں یا نہ تھیں؟ نہیں تھی۔ کیا بھئی حضرت اماں عائشہ سے یہ واقعہ ہے ہجرت سے پہلے کا، شب معراج کا۔ بھئی نماز فرض ہوئی ہے، شب معراج ہی فرض ہوئی ہے نا، نمازیں اللہ پاک نے جب 50 نمازیں فرض کی تھیں، یہ واقعہ ہے ہجرت سے پہلے کا، اور آپ حضور کی زوجہ محترمہ بنی ہیں ہجرت کے بعد۔ آپ بات سمجھ گئے؟ اب حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سارے مومنوں کی ماں ہیں، وہ جو انہوں نے فرمایا حق فرمایا، مگر شاید سمجھنے والے نے صحیح نہیں سمجھا۔ وہ جو حق فرمایا وہ کیا تھا؟ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہہ رہی لا تدرکہ الابصار، کوئی آنکھ اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ بات سمجھیں؟ کوئی آنکھ اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی، سچ فرما رہی ہیں، صحیح اور درست فرما رہی ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی۔ دیکھنا اور ہے، احاطہ کرنا اور ہے۔ اب آپ بہت بڑا مجمع ہے، بہت بڑا مجمع ہے، اس مجمع کے اندر آپ اس جب تقریر کر رہے ہوتے ہیں یا مجمع کے اندر جاتے ہیں، شامل ہوتے ہیں، یا بہت بڑا سٹیڈیم ہے، کرکٹ میچ ہو رہا ہے، ہاکی میچ ہو رہا ہے، فٹ بال میچ ہو رہا ہے، تو آپ اس فٹ بال میچ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں،
مگر ہر کسی کا احاطہ نہیں کر رہے ہوتے. کون بیٹھا ہے, کیسے بیٹھا ہے, کس شکل کا ہے. آپ کو میں دیکھ رہا ہوں تو مجھے آپ کی مونچھیں نظر آ رہی ہیں, احاطہ کر رہا ہوں مونچھوں کا, داڑھی کا احاطہ کر رہا ہوں, چشمے کا احاطہ کر رہا ہوں, آپ کی دستار مبارک کا احاطہ کر رہا ہوں, کوٹ کا احاطہ کر رہا ہوں. وہاں رفیق صاحب بیٹھے ہیں, رومال پہنے, احاطہ کر رہا ہوں. اللہ رب العزت کا کوئی آنکھ احاطہ نہیں کر سکتی. حضور نے احاطہ نہیں کیا, نہ ہی یہ اہل سنت و جماعت اور جمہور کا مذہب ہے, نہ ہی عقیدہ ہے. احاطہ نہیں کیا بلکہ اللہ کو دیکھا ہے. اب اللہ کو دیکھا ہے میرے آقا نے. اگر کوئی کہے کہ خواب میں دیکھا ہے تو خواب میں تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں میں نے 360 مرتبہ اللہ کو دیکھا ہے. بھئی اللہ کو خواب میں تو ایمان والے دیکھا ہی کرتے ہیں. اس میں پھر حضور کی کیا تخصیص ہو گئی کہ حضور نے اللہ کو خواب میں دیکھا ہے؟ حضور کی کیا تخصیص ہے؟ اگر حضور کی تخصیص اس میں ہوتی کہ حضور نے خواب میں دیکھا ہے تو امتی کئی خواب میں دیکھتے ہیں اللہ کو, اس کی انوار و تجلیات کو وہ دیکھتے ہیں خواب میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر خواب میں حضور نے اللہ کو دیکھا ہوتا تو پھر جب حضور واپس آتے تو ہانی کبھی نہ کہتی کہ حضور یہ بات لوگوں کو نہ بتائیں. اگر لوگوں کو بتا دی تو آپ پر ظلم کریں گے, انکار کریں گے, اس بات کو جھٹلا دیں گے. بھئی جھٹلائی تو وہی چیز جاتی ہے نا جو خواب میں نہ ہو, اور جو خواب میں ہو. آپ مجھے کہیں میں خواب میں کل امریکہ پھر رہا تھا, میں کہوں گا جنہیں پاسپورٹ دکھائیں, اپنا ویزا دکھائیں, ٹکٹ دکھائیں, کس ایئر لائن میں گئے تھے, راستے میں کیا کیا دیکھا, سمندر کتنے آئے, کتنے گھنٹے کی مسافت تھی. یہ تو بھئی خواب میں جو دیکھا ہے تو پھر اعتراض اور سوال یہ پیدا ہی نہیں ہوتا کہ امریکہ کیسے گئے, کیا کیا دیکھا. مگر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب صفا پر کھڑے ہیں یا آپ بیت اللہ شریف کے اندر کھڑے ہیں, آپ نے اعلان فرمایا, لوگوں کو بتایا, لوگوں سنو, میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مکہ کی وادی سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا اور سدرۃ المنتہا سے عالم ماورا تک گیا اور واپس لوٹ کر آیا, اور دیر اتنی بھی نہ لگی کہ بستر کی گرمی بھی قائم رہی اور پانی کی حرکت بھی قائم رہی. لوگوں نے انکار کر دیا, لوگوں نے نہیں مانا. بھئی اگر خواب میں ہوتا تو ہر کوئی مان لیتا. پھر حضرت صدیق اکبر کو صدیق کا ٹائٹل کوئی نہ دیتا. یہ جو صدیق کا ٹائٹل ملا ہے یہ اسی وجہ سے ملا ہے کہ ابو جہل نے جب یہ بات سنی تو صدیق اکبر کا دروازہ کھٹکھٹایا. صدیق اکبر باہر نکلے, وہ کہنے لگا کہ اگر کوئی رات کے تھوڑے سے حصے میں جائے, واپس آئے اور دیر بھی نہ لگے تو بتاؤ تم اس بات کو تسلیم کرو گے؟ آپ نے فرمایا باقی بات میں کرنا, پہلے بتا تجھ سے کہا کس نے ہے. کہا محمد عربی نے کہا ہے. فرمایا اگر محمد عربی نے کہا ہے تو ابو بکر 100 بار اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ میرے آقا نے سچ فرمایا ہے, حق فرمایا. نعرہ رسالت, تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اگر خواب میں معراج کی ہوتی تو واپس آ کر حضور بیان فرماتے, اور بیان کے دوران اعتراض کرنے والے یہ نہ کہتے بتائیے قافلے کتنے تھے, راستے میں کسی کو دیکھا یا نہ دیکھا, کب پہنچیں گے. کیا بات ہے, کافر کہہ رہے ہیں کب پہنچیں گے. اگر آپ سچے ہیں, ان کو پتا تھا کہ نبی جو ہوتا ہے وہ غیب کا علم بھی رکھتا ہے اور نبی بتا دے گا کہ کب پہنچیں گے. گو کہ ان میں سے بعضوں نے بعد میں مانا حضور کی رسالت کو, بعضوں نے نہیں مانا, مگر اس وقت کہہ رہے تھے بتائیے کہ قافلے کتنے تھے, کب پہنچیں گے. آپ نے فرمایا ایک تو ابھی زوال آفتاب کے بعد ظہر کا وقت, اس وقت پہنچیں گے. فرمایا ایک پہنچے گا غروب آفتاب کے وقت اور ایک کل طلوع آفتاب کے وقت. پہلا بھی پہنچ گیا, دوسرا بھی پہنچ گیا, تیسرا راستے میں کوئی کام پڑ گیا اسے. ادھر رب کائنات نے فرمایا میرے محبوب کی زبان سے قافلہ پہنچنے کا وقت طلوع آفتاب نکلا ہے. اے آفتاب, اے سورج,
تجھے طلوع ہونے کی اجازت نہیں ہے جب تک قافلہ حرم کعبہ میں نہیں پہنچ جاتا، جب تک قافلہ مکہ کی وادی میں نہیں پہنچ جاتا۔ اگلا طلوع آفتاب کے وقت قافلہ ابو جہل نے دیکھا کہ پہنچ گیا ہے، ادھر اس نے دیکھا قافلہ پہنچ گیا ہے، ادھر صدیق اکبر اور عاشقان مصطفیٰ کہنے لگے ارے بدبخت، قافلے کو دیکھ رہا ہے، سورج کو دیکھ، وہ بھی طلوع ہو گیا۔ تو آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ اگر خواب میں معراج ہوتی تو پھر کبھی بھی یہ اعتراضات وارد نہ ہوتے، اور پھر اس میں حضور کا کمال بھی نہ ہوتا، کمال ہی نہ ہوتا۔ بھئی موسیٰ علیہ السلام طور پر جا کر کلام کریں، ابراہیم خلیل بنے اور مصطفیٰ حبیب ہو کر خدا کا جلوہ نہ کریں، خدا کا دیدار نہ کریں۔ ارے موسیٰ تو کہتے رہے ربی ارنی انظر الیک، باری تعالیٰ وکھا دے، ویکھنا چاہنا، تینوں ویکھنا چاہنا، ہر روز کلام سنتا ہوں، اب دل میں تڑپ پیدا ہوئی کہ مولا تیری آواز سنتا ہوں، کبھی دیدار بھی کروا دے نا۔ روز تیری رس بھری آواز کانوں میں پڑتی ہے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ یہ جنہیں لذت آشنائی مل جاتی ہے اور جو یار کے مکھڑے کی جھلک تک لیتے ہیں اور جن کے کانوں میں اس کی رس بھری آواز ہو جاتی ہے، ارے موسیٰ سے پوچھو کہ جب طور پر اس سے مناجات ہوتی تھی اور اس کی رس بھری آواز کانوں میں پڑتی تو دل میں طلب پیدا ہوئی کہ باری تعالیٰ تیری آواز سنتا ہوں، کبھی دیدار بھی کروا دے۔ پھر وہ کس طرح یار کے دیدار میں خود کو قربان کر دیتے ہیں۔ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ وہاں عقل کا کام ہی نہیں ہے، وہاں بات ہے عشق کی کہ رس بھری آواز تو کانوں میں پڑی، طلب کی دیدار کی۔ اب دیدار کی طلب یاد رکھ لیں کہ نبی کبھی بھی اللہ سے وہ سوال نہیں کرتا جو عبث ہو، جو معاذ اللہ فضول ہو، جس کا ریئلٹی کے ساتھ کوئی کنیکشن نہ ہو، کوئی تعلق اور واسطہ نہ ہو، وہ کبھی بھی نبی سوال نہیں کرتا۔ اب نبی نے جو سوال کیا ہے، اس نبی کو پتا ہے کہ جو آواز سنا سکتا ہے وہ دیدار بھی کروا سکتا ہے، اسے پتا ہے۔ ہر کسی کو آواز نہیں سناتا، جس کو سناتا ہے اس نے طلب بھی کر لی کہ باری تعالیٰ اب دے دینا۔ فرمایا موسیٰ سن، لن ترانی، تو ہرگز میرا دیدار نہیں کر سکتا، تو نہیں کر سکتا، ترانی تو نہیں کر سکتا ہرگز، لن ترانی، مگر ایسا نہیں کہ کوئی نہیں کر سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیدار مانگا، نہ ملا، اور مصطفیٰ میرے آقا صحن کعبہ میں، حرم کعبہ میں لیٹے ہیں، بلا کر دیدار کروا دیا۔ کہا ما زاغ البصر وما طغی، لے محبوب ہمارا جلوہ تک لے، بلا کر دیدار کروا دیا۔ اب مکہ کی بولی مکہ میں رہ گئی، وہ بیت المقدس تک نہ پہنچی، اور بیت المقدس کی بولی وہیں پر رہ گئی، وہ سدرہ تک نہ پہنچی۔ سدرہ والے سدرہ میں بولتے رہے، وہ آگے دنا کی منزلوں پر نہ پہنچے۔ فرمایا محبوب تیرا مقام نہ یہاں حرم کعبہ میں ہے، نہ بیت المقدس، نہ سدرۃ المنتہا، مقام تیرا کعبہ قوسین او ادنا ہے۔ مقام تیرا کیا ہے؟ ثم دنا فتدلی فکان، پھر وہ اور قریب ہوا، فتدلی پھر اتنا قریب ہوا، پھر اور قریب ہوا، فکان قاب قوسین او ادنا، پھر دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، اور یہ ہیں کمانے دو، اور یہ قربت کی بات ہے۔ یہ کیا ہے؟ اچھا دیکھیں نا، اللہ رب العزت، جیسے میں یہاں بیٹھا ہوں، ابھی میں اٹھ کر یہاں سے یوں جا بھی سکتا ہوں، آپ تو جانتے ہیں جا سکتا ہوں نا، جا سکتے ہیں، میں ادھر سے آ بھی سکتا ہوں، ایسا ہے کہ نہیں؟ کچھ لوگ بڑا مسکرا رہے ہیں، علامہ صاحب کی زیر سایہ، اچھا جا بھی سکتے ہیں اور آ بھی سکتے ہیں۔ اب ہم جانے اور آنے کے محتاج، وہاں جانا ہے نا تو محتاج ہیں،
چلنے کے، وہاں پھر سفر طے کریں گے، مسافت طے کریں گے، اس مکان سے اس مکان تک، اس منزل سے اس منزل تک۔ اللہ کی یہ شان نہیں ہے، اللہ کی شان نہیں ہے کہ وہ کبھی چلے، کبھی پیچھے آئے، کبھی اوپر جائے، کبھی نیچے آئے، یہ اللہ کی شان نہیں ہے۔ اللہ پاک ہے بڑھنے سے، آگے سے، پیچھے سے۔ یہ جو سمت ہے نا، سمت، دائیں بائیں اوپر نیچے، یہ سب ہمارے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی شان یہ ہے کہ وہ آگے جانے سے بھی پاک ہے، پیچھے جانے سے بھی پاک ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ قائم بالذات ہے، یا حی یا قیوم ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے۔ اس کا اترنا چڑھنا آگے پیچھے وہ ہماری سمجھ میں، مگر یہاں آیت میں کہہ رہا ہے فتدلی، پھر قریب ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کوئی مسافت تھی جو طے کی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو پھر کیا تھا جو طے ہوا؟ یہاں پر مانوی مسافت ہے، جیسے اللہ نے کہا، حدیث پاک میں آتا ہے، کوئی میری طرف میرا بندہ، اے محبوب بتا دیں، ایک بالشت آتا ہے نا تو میں 10 ہاتھ 10 قدم اس کی طرف دوڑتا ہوں۔ وہ پیدل چل کر آتا ہے، میں دوڑ کر آتا ہوں اس کی طرف، ہے کہ نہیں ہے نا؟ پھر وہ کہتا ہے جب رات کے 2 پہر گزر جاتے ہیں اور بندہ اپنے بستر سے، اپنے پہلوؤں لچھوں سے، سکوں سے اپنے آپ کو جدا کر کے جب میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر مانگ رہا ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ عطا کر دے، فرمایا میں رات کے 2 پہر جب گزر جاتے ہیں تو اس آسمان دنیا پر نزول کرتا ہوں، آتا ہوں۔ میں نے کہا کہ وہ اوپر سے آنے سے پاک ہے، وہ پاک ہے۔ جبرائیل امی اپنے پر پھیلائیں تو پورا مشرق اپنے پروں میں لپیٹ لیں، تو وہ اللہ نے جبرائیل کو پیدا کیا ہے، تو وہ کس طرح آتا ہے ہماری سمجھ سے ماورا۔ اب یہاں مراد ہے اللہ کا قرب، نہ کہ ذات بارگاہ عزتی، نہ کہ اللہ کی ذات۔ اب حضور علیہ السلام کے جو قریب ہوا ہے اللہ، میرا مالک جس نے میرے محبوب کو یہ شرف بخشا ہے، یہ شرف کسی کو نہیں ملا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ محبوب ہم تجھے اپنے انعام و اکرام سے نواز رہے ہیں جو کسی کو نہیں نوازا۔ آدم بھی آئے مگر یہ انعام و اکرام نہیں ملا، دیدار تجھے ہی دیا ہے۔ عیسیٰ بھی ہیں، روح اللہ ہیں، مگر حبیب اللہ آپ ہیں۔ موسیٰ کلیم اللہ ہیں مگر حبیب اللہ محبوب آپ ہیں۔ نوح نجی اللہ ہیں مگر حبیب اللہ محبوب آپ ہیں۔ کسی کو اپنا خلیل بنایا، میں رب ہوں جسے چاہوں بناؤں، مگر ابراہیم کو بنایا ہے، روح اللہ عیسیٰ کو بنایا ہے، کلیم اللہ موسیٰ کو بنایا ہے، اور حبیب اللہ تجھے بنایا ہے۔ اور اس لیے بنایا ہے کہ سب سے میں نے اپنے آپ کو چھپا کے رکھا، محبوب تجھ پر سب کچھ ظاہر فرما دیا۔ اور جو قریب ہوا یعنی اس کی رحمت حضور کے قریب ہو گئی، اور قریب ہو گئی، اس کے انعام اور قریب ہوئے۔ وہ جو ہر وقت اپنے محبوب کی ثنا کرتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کے تحت، وہ جو اس کی ثنا کرتا ہے، وہ اب اللہ پاک نے اپنے محبوب پر جو اپنی نعمت خاص، نعمت عظمی عطا فرمائی ہے کہ محبوب کا حرام کرتا، فرمایا محبوب وہ تیرا نہیں، وہ میرا حرام کرتا ہے۔ محبوب تیری رضا کو اپنی رضا بنایا ہے، تیری عطا کو اپنی عطا بنایا ہے، تیرے وعدے کو اپنا وعدہ بنایا ہے، تیری وعید کو اپنی وعید بنائی ہے۔ محبوب تیری رضا کو اپنی رضا بنایا ہے۔ یہ جو اللہ کی رضا ہے، یہ جو اللہ کی عطا ہے، یہ اور کسی پر نہیں جو محبوب پر ہوئی ہے۔ یہ معنی ہے قریب کا، قربت کا۔ باقی اللہ کے لیے جسم ثابت کرنا، یہ تو بندہ ہی کافر ہو جاتا ہے، دار اسلام سے ویسے ہی خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ جسم سے پاک ہے، اللہ رب العزت جسم سے، بڑھنے چڑھنے سے پاک ہے۔ ایسا ہے تو جب اللہ رب العزت ان چیزوں سے پاک ہے تو پھر اپنے محبوب کو اپنا جلوہ کروایا۔ اب بعض کہتے ہیں کہ جو حضور نے اللہ کو دیکھا شب معراج، بعض کہتے ہیں کہ ان آنکھوں سے دیکھا۔ میں نے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت
جو اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ حضور نے اللہ کو نہیں دیکھا، اور وہ دلیل دیتے ہیں، اما عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا حضور نے اللہ کو دیکھا ہے، تو انہوں نے کہا لا تدرکہ الابصار، کوئی آنکھ اس کا احاطہ۔ اس کے جواب میں نے کہا کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس وقت تک حضور علیہ السلام کہ وہ نکاح میں ہی نہیں تھی جب یہ واقعہ معراج ہوا۔ ایک تو بات یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے کزن ہیں، چچا زاد بھائی ہیں حضور کے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے، اور صحیح روایت سے ثابت۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کیا کہتے ہیں؟ کسی نے سوال کیا کہ کیا حضور نے اللہ کو دیکھا ہے، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے حضور سے پوچھا کہ کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے شب معراج، تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں دیکھا ہے۔ کیا آقا سے پوچھا تو آقا نے فرمایا ہاں دیکھا ہے۔ اما عائشہ کہہ رہی ہیں جب ان سے پوچھا وہ فرماتی ہیں کہ نہیں دیکھا، لا تدرک الابصار، نظر نے احاطہ نہیں کیا۔ دلیل دی، انہوں نے دلیل دی۔ اور حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ اپنا اجتہاد ہے، نہ کہ انہوں نے حضور سے پوچھا تھا، یہ یاد رکھ لیں۔ مثال کے طور پر آپ مجھ سے کوئی بات پوچھتے ہیں کہ بھئی بتائیے یہ اسٹیشن کہاں پہ ہے، تو میں کہتا ہوں کہ یہ روڈ آپ سیدھا چلیں گے اسٹیشن پر آئیں گے، نکلے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ میں نے رفیق صاحب سے سنا تھا کہ یہ روڈ اسٹیشن پر نکلتا ہے، بعد میں فرق آ گیا۔ ایک ہے میں اپنی بات کر رہا ہوں، ایک ہے رفیق صاحب کی طرف سے کر رہا ہوں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنا اجتہاد قرآن کی دلیل بنا کر پیش کر رہی ہیں، پیش فرما رہی ہیں، مگر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود حضور سے سن کر آگے روایت کیا ہے، آگے بیان فرمایا ہے۔ لہذا جمہور کا یہ طریقہ ہے اور جمہور کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے رب کو دیکھا ہے۔ اٹھے جو کسرے دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، یہاں تو جاہی نہیں دوئی کی، نہ کہہ کے وہی نہ تھے ارے تھے، نہ کہہ کے وہی نہ تھے ارے تھے، سرے نا مکان سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا۔ یہ میں نے بیان اتنا جو کیا ہے، مجھے احساس نہیں رہا کہ وقت کیا ہو گیا۔ ابھی یہ جتنی بھی گفتگو ہے اس حوالے سے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے، اس کی پوری تفصیل ہے، وہ میں نے چھوڑ دی۔ آئندہ جمعۃ المبارک کچھ اس کو مزید میں ایکسپلور کروں گا، اس کی مزید تشریح کروں گا، اور علماء کے حوالہ جات جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ میں پیش کروں گا۔ اس کے علاوہ جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سیر کروائی، اور مسجد اقصیٰ میں حضور نے امامت کروائی، امام الانبیاء بنے، امام ابراہیم علیہ السلام، آدم علیہ السلام نے خطبہ دیا، نوح علیہ السلام نے بھی دیا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی دیا، موسیٰ علیہ السلام نے بھی دیا، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دیا خطبہ، مجلس منعقد ہوئی نا، امامت تو ہو گئی پہلے۔ اب اس کے بعد جو عظمتیں اللہ پاک نے انبیاء کو عطا کی، وہ ساری عظمتیں بیان ہو رہی ہیں، اور جب حضور نے مسند پر جلوہ فرما ہوئے اور حضور نے بتایا کہ میں کون ہوں، ابراہیم علیہ السلام وجد میں آ گئے اور عرض کرنے لگے آقا ہر نبی کو اللہ پاک نے زمان و مقام میں رکھا، ہر نبی کو اللہ پاک نے خاص خاص نعمتیں عطا فرمائی، خاص خاص فضیلتیں عطا فرمائی،
جو مقام جو مرتبہ اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے وہ کسی نبی کو نہیں ملا. یہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا. اور پھر امام بنے رسول اللہ. سوال ابھی چھوڑوں گا, جواب اگلے جمعے دوں گا اس کا. امامت مصطفیٰ نے کروائی, پکی بات ہے. اچھا, جو اس دنیا سے جب چلا جاتا ہے نا تو اب وہ اپنی یا تو مثالی شکل میں آئے گا یا روح اس کی ہوگی, دو ہی چیزیں ہیں نا, ٹھیک ہے. اپنا اصل جسم اب قیامت کے دن ہی دوبارہ ملے گا, ایسا ہی ہے. حضور مکہ سے چلے بیت المقدس, امامت کروا رہے ہیں, حالت بشری میں بھی ہیں اور روح بھی ہے, حقیقت محمدی بھی ہے. امام بنے, مقتدی ہیں انبیاء کہ انبیاء کی روحیں کہ روحیں, تو دوبارہ جسم اب قیامت والے دن اللہ پاک عطا فرمائے. نہیں سمجھے آپ؟ حضور کی بشریت کی اقتداء میں سارے انبیاء کی ارواح نہیں سمجھ آئی. یعنی آپ دیکھیں نا کہ میں یہاں پر کھڑا ہوں, جماعت کروا رہا ہوں, پیچھے روحیں تو نہیں نہ پڑھیں گی نماز, بولیں. مگر ایسا ہوا بیت المقدس, اور پھر کس نبی کو بتایا کہ بیت المقدس جانا ہے, وہاں حضور نے آنا ہے. پیغام بھیجا, ٹویٹ کیا, واٹس ایپ میسج کیا, وائس میسج آیا, کیا تھا جو ہر نبی کو خبر تھی کہ مصطفیٰ نے آنا ہے؟ کیا پیغام تھا, کیا علم تھا انبیاء کا؟ کہ قبروں میں بھی ہیں. لوگ کہتے ہیں مصطفیٰ معاذ اللہ زندہ نہیں ہے. یہاں تو موسیٰ کو بھی پتا ہے ٹائم ہو گیا ہے, جانا ہے, پہنچنا ہے, اور پہلے سے استقبال کر رہے ہیں مصطفیٰ کا. یہ انشاءاللہ پھر آئندہ جمعۃ المبارک ہم سارا بیان کریں گے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ رب